السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، الحمدللہ۔ جی آج ہم انشاءاللہ سورۃ التوبہ کی چند آیات کریں گے۔ آج ہم 4 یا 5 آیات کریں گے کیونکہ آج ان 3 صحابہ کا قصہ ہے، اور وہ قصہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ضرور سنیے گا۔ بہت سبق آموز اور ایمان افروز واقعہ ہے ان کا، جو غزوہ تبوک میں جانے سے انہوں نے سستی دکھائی، لیکن اس سستی کا نتیجہ کیا ہوا، ان کو کس امتحان سے گزرنا پڑا، اللہ نے ان سے کتنی ان پہ کتنی سخت آزمائش اللہ نے ڈال دی، تو ہم اس کو وہاں پر دیکھیں گے۔ تو آج 4 یا 5 آیات ہوں گی انشاءاللہ۔ تو کل مستقبل میں کل انشاءاللہ اگلا جو لیکچر ہوگا اس میں ہم سورۃ التوبہ کا اختتام بھی کریں گے۔ تو آئیے میں پہلے قرات کر دوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون۔ جی ہم آگے دیکھتے ہیں، میں پہلے آیات لکھ لوں پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا ورڈ آپ کو مل رہا ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار۔ اب تابا یتوبو، تا واو با مادہ باب نون سے، اس کا مطلب ہوتا ہے توبہ کرنا یا توبہ قبول کرنا۔ الا سے ہو تو توبہ قبول کرنا، الا سے ہو تو توبہ کرنا۔ لقد لام تاکید، قد تاکید کا صیغہ فعل ماضی کے ساتھ، اور لفظ الجلالہ فاعل اللہ، تاب اللہ علی۔ اب بظاہر تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ توبہ، اللہ نے توبہ قبول کی، لیکن اس آیت میں اس کا مطلب توبہ قبول کرنا نہیں بلکہ مہربانی کرنا ہے، متوجہ ہونا ہے۔ تو لقد تاب اللہ علی النبی، جی اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی، والمہاجرین اور مہاجرین پر، والانصاری اور انصار پر، یعنی مہاجرین اور انصار صحابہ پر مہربانی کی۔ یہ بھی مجرور کیوں علی حرف جر کا یہاں پہ عطف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد الذین، اس میں موصول، یہ صفت ہے ان سب کو جمع کر کے۔ سو الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ۔ اب الذین اتبعوا، اتبع یتبع، پیروی کرنا۔ الذین اتبعوا ہم فعل ماضی، فاعل اس کا، یعنی الذین اتبعوا جنہوں نے پیروی کی یا جو چلے اس بات پر، فی ساعۃ العسرۃ، مشکل کی گھڑی، ساعہ گھڑی، عسرۃ مشکل۔ الذین اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ، جو مشکل کی گھڑی میں چلے، مشکل کی گھڑی میں پیروی کی اللہ کے احکامات کی۔ من بعدی، بعد اس کے کہ ما موصولہ، من بعدی ما، اب یہ مرکب اضافی ہے، بعدی مجرور من کی وجہ سے، متعلق فعل اتبعوا، یعنی اتبعوا فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما، اس جو کے بعد۔ اب وہ جو کی تفصیل آئے گی، اس کا مطلب وہ جو میں کچھ تفصیل موجود ہے کہ وہ کیا تھا۔ کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یہ ہے وہ جو، یعنی اب اس میں موصول ہو گیا، یہ اس کا صلہ ہو گیا۔ کادا، اس کا یہ افعال مقاربہ میں سے ہے کہ کسی چیز کا قریب ہی واقع ہو جانا۔ کاد یزیغ قلوب فریق، اب اس کا اسم ہے، یہ اس کا اسم ہے
ہوا جو ماں کی طرف ریورٹ ہو رہا ہے، یعنی وہ جو تھا، زاغ یزیغو ٹیڑھا ہو جانا، اس کے اندر یعنی کجروی آ جانا، کادا یزیغ قلوبہم، اب یہ خبر ہے کادا کی یہاں سے یزیغ، اور قلوب فریقین مرکب اضافی یعنی کسی ایک فریق کے دل، اور یہ فائل ہے یزیغ کا، من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم، یعنی قریب تھا کہ چند گروہ کے یعنی چند دل جو تھے، ایک گروہ کے دل جو ہیں وہ ٹیڑے ہونے والے تھے، ان میں کجروی آنے والی تھی، مطلب ان میں شکوک و شبہات پیدا ہونے والے تھے کہ غزوہ تبوک کا جو سفر تھا وہ بہت مشکل تھا، کہ پیچھے اتنی فتوحات، اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و نصرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، اور اتنی مشکل راہ کہ بارش بھی نہیں ہے، گرمی شدید ہے، کھانے کی کمی ہو گئی، پینے کی کمی ہو گئی، ایک امتحان تھا، ایک آزمائش تھی۔ تو اس طرح کی آزمائش میں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں کچھ آ جاتی ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں پر مہربانی فرمائی۔ پھر اللہ کیا فرمانے، ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے ان پر مہربانی کی کہ ان کے دلوں کو بچا لیا، ثابت قدم رکھا۔ انہ بہم رؤوف رحیم، ہوا اسم انہ قائم مقام متعلق خبر انہ بہم رؤوف، شفیق ہے، کون؟ اللہ ان سب کے ساتھ شفیق اور مہربان ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ، یہ عطف ہے، تاب اللہ، لَقَدْ تاب اللہ عَلَى الثَّلَاثَةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی تین پر۔ وہ تین کون ہیں؟ عَلَى الثَّلَاثَةِ، تین پر، یہ وہ تین صحابہ ہیں۔ اب یہ ان کی صفت ہے، الَّذِينَ خُلِّفُوا، خلف یخلف، پیچھے چھوڑ دینا، خلف جنہیں پیچھے چھوڑ دیا گیا، یعنی جن کے معاملات کو مؤخر کیا گیا تھا، اب اللہ نے ان کے اوپر مہربانی کی۔ بہت سبق آموز ایمان افروز واقعہ ہے، ضرور سنیے گا۔ آگے اللہ نے فرمایا، اب ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ ان تین صحابہ پہ گزری کیا کیفیت پیدا ہو چکی تھی ان کی۔ اللہ فرماتے ہیں حتیٰ، یہاں تک کہ اذا ضاقت علیہم الارض، ضاق یضیق تنگ ہو جانا، الارض فاعل ضاقت فعل ماضی واحد مؤنث کا صیغہ ہے، چونکہ الارض مؤنث ہے، اذا ضاقت الارض، زمین تنگ ہو گئی علیہم ان پر، یعنی یہاں تک کہ جب ان پر زمین تنگ ہو گئی، یہ متعلق فعل ضاقت ہے، یہ پہلے بھی ایک آیت مبارکہ میں آ چکا ہے، بما رحبت، رحب یرحب کا مطلب ہوتا ہے وسعت ہونا، باب کاروما سے، یعنی وسیع تر ہونا، ماں جو ہے یہاں پہ مصدریہ کہلاتا ہے با کے ساتھ، یعنی زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی زمین کتنی وسیع ہے اور اس میں کوئی تنگ محسوس کرے خود کو، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ کھلے گھر میں بھی تنگی محسوس ہو رہی ہے، اتنا بڑا گھر ہے کمروں سے بھرا ہوا، لیکن انسان اس میں تنگ دل ہوا ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ جیسے اس کے کوئی جائے پناہ ہے ہی نہیں، اس کی وہ جگہ جگہ محسوس کرتا ہے کہ بس زمین تنگ ہو چکی ہے اس پر۔ تو اللہ ان کی کیفیت بیان فرما رہے ہیں کہ ان تین صحابہ پر گزر کیا رہی تھی۔ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ضاق یضیق تنگ ہو جانا، فعل ماضی واحد مؤنث، انفسہم فاعل ہے اس کا، یعنی انہوں نے اپنی جی کو گھٹا ہوا محسوس کیا۔ وَظَنُّوا، اور انہوں نے گمان کیا، ظن یظن گمان کرنا، فعل ماضی ہم فاعل، کیا گمان کیا؟ یہ ان کا گمان تھا مفعول، یہ پورا جملہ یہاں تک، ان لا ملجا، ملجا، ملعب، مفعل اسم المکان کا صیغہ ہے، ملعب کھیلنے کی جگہ، میدان، اسٹیڈیم، اور ملجا اس کا مطلب ہوتا ہے جائے پناہ۔ یہ ان مصدریہ ہے، کس بات کا گمان کیا؟ لا ملجا، لا نفی جنس، یہ ملجا نصب ہلکا، لا ملجا کسی قسم کا کوئی ٹھکانہ، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، من اللہ، اللہ سے بچ کر جانے کا، الا الیہ، سوائے اس کے کہ اس کی طرف، یعنی اللہ سے دور جانے کا کوئی، یعنی اللہ کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہے کسی قسم کی۔ آگے اللہ نے فرمایا ثم تاب علیہم، پھر اللہ نے، اچھا یہاں پہ میں کیا اس کا ترجمہ میں یوں نہیں کر سکتا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، وجہ ہے اس کی، ثم پھر تاب علیہم، اللہ نے ان پر مہربانی کی، تابہ کا فاعل ہوا۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ مہربانی کی؟ کہ آگے لام تعلیل آ رہا ہے اور آگے اس فعل کی وجہ بتائی جا رہی، لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں، تابہ یتوبو، یتوبون لام تعلیل، یعنی اللہ نے ان پر مہربانی کی، لیتوبو، تاکہ وہ توبہ کریں۔ اب ان اللہ هو التواب الرحیم،
ہوا جو ہے یہاں پر حسر کا مفہوم ہے، اسم انا خبر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی خوب توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ نے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کیا ہے؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، امر کا صیغہ، وکونوا، انتم اس کا اسم ہے، اور تم سب ہو جاؤ مع الصادقین، سچوں کے ساتھ، سچ بولنے والوں میں ہو جاؤ۔ آگے چلتے ہیں جی تو آج کے لیکچر کی آخری آیات ہیں۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، ما نفی کا، کانا لأہل المدینۃ، اب کانا یعنی ما کانا نہیں ہے وہ قابل شان، قابل ستائش، یعنی لائق شان یا شایان شان، یا ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، بات کو پھر سمجھ آئے گی۔ ما کانا لأہل المدینۃ، لام حرف جر، اہل المدینہ مرکب اضافی، یعنی اہل مدینہ کے لیے، مدینہ میں رہنے والوں کے لیے، اور کن کے لیے؟ ومن حولہم من الاعراب، اور ان کے ارد گرد جو دیہاتی رہتے ہیں ان کے لیے بھی۔ حولہم، یہ ہم جو ہے یہ کون ہے؟ اہل مدینہ۔ من الاعراب، دیہاتی، یہ صفت ہو گئی ان ہم کی کہ وہ ہم کون ہے۔ ما کان لأہل المدینۃ ومن حولہم من الاعراب، یہ اچھی بات نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے اہل مدینہ کے لیے اور ان اعرابیوں کے لیے جو ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ کیا اچھی بات نہیں ہے؟ یہ اسم ہے کانا کا، ان یتخلفوا عن رسول اللہ، تخلف یتخلف، پیچھے رہ جانا، کہ ان یتخلف، ان مصدریہ نون ڈراپ باب تفعل ہے، ہم اس کا فاعل، کہ وہ پیچھے رہ جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، متعلق فعل ہو گیا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، اور اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد جو اعراب ہیں یا کسی بھی غزوے میں جا رہے ہیں، ان کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے، ان کے شایان شان رہی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر خود پیچھے رہ جائیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، یہ ایک اور بات، وَلَا يَرْغَبُوا، لا نہیں ہے، راغب یرغب باب سامیہ سے رغبت اختیار کرنا، لیکن یہ جب ان فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے ترک کرنا۔ اب میں اس کو آپ کو یوں سمجھاؤں گا، اس کو فی الحال تھوڑی دیر کے لیے ہائیڈ کر لیں۔ وَلَا يَرْغَبُوا، اور نہ ہی وہ ان کی جان سے کو ترک کریں۔ نفسی ہی میں ہاں کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ وَلَا يَرْغَبُوا عَن نَفْسِهِ، کہ ان کے نفس کو ترک نہ کریں، کس کے مقابلے میں؟ بِأَنفُسِهِمْ، اپنی جانوں کے مقابلے میں، یعنی کہ اپنی جانوں کی طرف رغبت اختیار نہ کریں کہ ان کو اپنی جان کی فکر ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ان کو نہ ہو، تو ان کو اپنی جانوں کو ترک کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی نفس کی پرواہ کرنی چاہیے اور آپ کے ساتھ اس امتحان میں، اس آزمائش میں جانا چاہیے۔ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَفْسِهِ، کہ اپنی جانوں کی طرف رغبت اختیار نہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو دیکھتے ہوئے، یعنی اپنی جانوں کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ نے کیوں، اللہ فرمانے ذالکا، کہ یہ جو احکام دیے گئے ہیں پیچھے، کہ وہ پیچھے نہ رہیں اور اپنی جان کی پرواہ نہ کریں، کیوں نہ کریں؟ ذالکا اشارہ ہے ان کی طرف، با سبب یہ ہے، ذالکا بِأَنَّهُمْ، کیونکہ انہم، ہم اسم انہ ہو گیا، یہ خبر ہے، ذالک بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ، اب اصاب یصیب باب افعال، اس کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، ہم مفعول، لا يُصِيبُهُمْ، انہیں وہ نہیں پہنچے گا، کیا نہیں پہنچے گا؟ ظمأ، پیاس، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے نا افطار کے وقت، ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، اور عروق جو ہیں، جو ہمارے کیا کہتے ہیں اس کو، آنتیں ہیں، یا وہ تر ہو گئیں، وثابت الاجر انشاءاللہ، اور اللہ کی طرف سے اجر جو ہے وہ ثابت ہو گیا۔ آگے ہے ظمأ ولا نصب، اور نہ ہی انہیں کوئی مشقت پہنچے گی، ولا مخمصۃ، بھوک کا اعلیٰ درجہ، کہ بہت بھوک بھی نہیں لگے گی ان کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کو یہ کام کرنے چاہیے، کیونکہ یہ سبب ہے اس کا کہ لا یصیبہم ظمأ نصب مخمصۃ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راہ میں چلنے والوں کو یہ چیزیں نہیں پہنچا کرتی۔ ولا یطؤون، اور نہیں روندتے، وطیع یطؤ باب سامیہ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے روندنا، اس کا مطلب روندنے سے مراد کسی زمین کو روندتے ہوئے جانا۔
ولا یطعون فعل مضارع ہم فاعل، اور وہ نہیں روندتے موطئن کسی بھی روندے والی جگہ کو، موطئن موطئن یہ مفعلن، مسجدن کا وزن ہے نا، مسجدن موطئن مسجدن موطئن، سو موطئن یہ اسم المکان، ولا یطعون موطئن وہ کسی بھی جگہ کو نہیں روندتے، یغیظ الکفار، غاظ یغیظ اس کا مطلب ہوتا ہے غصہ ہونا، کہ کفاروں کو برا لگتا ہے، ان کو غصہ آتا ہے کہ مومن ماشاءاللہ ترقی کرتے ہوئے غزوہ تبوک میں جا رہے ہیں اور پیچھے زمینیں جو ہیں وہ ان کے اس وقت سلطنت میں شامل ہو چکی ہیں۔ ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، کہ اس جگہ کو روندنا ان کو غصہ دلاتا ہے۔ ولا ینالون من عدو نیلا، نالا ینالو کسی چیز کا حاصل ہو جانا، لا نفی کا، لا ینالون اور وہ نہیں پاتے حاصل کرتے، فعل مضارع ہم فاعل، من عدو کسی بھی دشمن سے، نیلن کوئی بھی چیز پانے والی، الا سوائے اس کے کہ کتب لہم بہ عمل صالح، یہ بہ میں ہا جا رہا ہے اس نیلن کی طرف، کتبہ مجہول کا صیغہ، عمل صالح نائب الفاعل لکتبہ، کہ ان کے لیے اس یعنی کوئی بھی تکلیف پہنچے یا ان کو کوئی جو بھی عمل وہ کرتے ہیں دشمن کے مقابلے میں، وہ ان کے لیے ایک نیک صالح عمل کے طور پر لکھا جاتا ہے، الا کتب لہم لکھ دیا جاتا ہے، فرض کر دیا جاتا ہے ان پر۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں ان اللہ اسم انا لا یضیع اجر المحسنین، دا یضیع ضائع کرنا، خبر انا لا یضیع، ادا یضیع باب افعال، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین مفعول، اللہ تعالیٰ احسان یعنی بھلائی کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آگے اللہ نے فرمایا ولا ينفقون نفقۃ، اور وہ نہیں خرچ کرتے، انفق ينفق باب فعل، نفقۃ صغیرۃ کوئی چھوٹا سا نفقہ یعنی اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کرنا، ولا کبیرۃ اور نہ ہی نفقۃ کبیرۃ مرکب توصیفی یعنی زیادہ خرچ کرنا، ولا یقطعون وادیا قطع یقطع کاٹنا یعنی وادیوں کے اندر سے گزرنا، ولا یقطعون وادیا الا سوائے اس کے کہ کتب لہم ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ کیا لکھ دیا جاتا ہے، لام تعلیل جزا یجزی، لیجزیہم اللہ کہ اللہ ان کو جزا دیتا ہے، احسنا احسنا افعل کے وزن پر بہت زیادہ، احسنا مفعول ہے یہ یجزیہ کا، الا کتب لہم لیجزیہم اللہ احسنا کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت اجر عطا کرے گا، ما کانوا یعملون کس کے بدلے، ما موصولہ کانوا یعملون جو وہ عمل کیا کرتے تھے، یعنی کوئی بھی، اب دوبارہ ہم پیچھے آتے ہیں کہاں تک، یہاں سے ولا یطعون موطئا یغیظ الکفار، یعنی وہ جو بھی راہ سے گزرتے ہیں رونتے ہوئے جاتے ہیں، کیا ہوتا ہے کہ کفار کو ان کا وہ مسلمانوں کا چلنا غصہ دلاتا ہے۔ آج بھی دیکھ لیں اگر مسلمان ترقی کرتے ہیں تو کفار غصہ ہوتے ہیں۔ ولا ینالون من عدو نیلا کوئی بھی تکلیف ہو یا اچھی بات ہو جب مومنوں کو اس راہ میں چلتے ہوئے پہنچتی ہے، وہ ان کو پاتے ہیں، ان کے قریب آتی ہے، تو الا کتب لہم بہ عمل صالح اس کے بدلے ان کا نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں نیکی کرنے والوں، بھلائی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون اب یہ لا ایسا نہیں ہے کہ وہ ختم نہیں کرتے، یہ ایک انداز ہے تاکید کا، ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ اور وہ نہیں خرچ کرتے کوئی بھی نفقہ چھوٹا سا اللہ کی راہ میں، ولا کبیرتن اور نہ ہی بڑا، ولا یقطعون وادیا اور نہ ہی وہ کسی وادی کو کاٹتے ہوئے وہاں سے گزرتے ہیں، الا سوائے اس کے کہ اس کے بدلے میں ان کے لیے کیا لکھا جاتا ہے، کتب لہم ان کے لیے لکھ دیا جاتا ہے، لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے اس کے بدلے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جزا ان کے لیے لکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو وہ بہت زیادہ جزا دینے والا ہے۔ تو یہ تو تھی سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 121 تک ہم پہنچ گئے ہیں۔ الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا یہ سلسلہ جاری رہے گا اور اس سفر کو ہم آگے کنٹینیو کریں گے اور کل ہم سورۃ التوبہ کا اختتام کریں گے۔ آئیے اب ذرا اس واقعے کی طرف چلتے ہیں جس کا میں نے آپ کو شروع میں ہی اشارہ دیا تھا، اور میں ڈائریکٹ ہی آپ کو اس واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں کہ وہ واقعہ کیا تھا۔ اچھا، یہ واقعہ جو سنانے والے جو راوی ہیں وہ ہیں انہی تین میں سے ایک صحابی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، اور میں ڈائریکٹ اس واقعے کی طرف جاتا ہوں اور وہ فرماتے ہیں
غزوہ تبوک میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میرے پیچھے رہ جانے کا واقعہ اس طرح ہے کہ میں اتنا زیادہ قوی اور اتنا زیادہ خوشحال کبھی نہیں تھا جتنا کہ اس وقت تھا جب میں غزوہ تبوک میں آپ کے ساتھ شریک نہ ہو سکا. یعنی وہ اس سے پہلے کبھی اتنے امیر اور اتنے ان کے پاس وسائل نہ تھے جتنے پہلے. تو ان کے پاس غربت تھی، چلو بہانہ ہوتا غربت ہے، مسائل ہیں، سواری نہیں ہے. اب ان کے پاس سواریاں بھی تھی. فرماتے ہیں اللہ کی قسم میرے پاس کبھی بھی 2 سواریاں نہ تھیں، جبکہ اس موقع پر ان کے پاس 2 سواریاں موجود تھیں. ایسا کبھی کم ہی ہوا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوے کا ارادہ فرمایا ہو اور توریے سے کام نہ لیا ہو، سوائے اس غزوے کے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توریے سے کام لیا تھا اور اپنے سفر اور پروگرام کے بارے میں کسی کو مخفی نہیں رکھا تھا. توریہ کہتے ہیں مخفی رکھنا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پہلے جتنے بھی غزوات کا سفر کیا تھا اس میں ہمیشہ آپ نے اس جگہ اس مقصد کو خفیہ رکھا، لیکن اس بار آپ نے اعلان فرمایا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ غزوہ فرمایا سخت گرمی کا موسم تھا، سفر بھی بہت دور کا تھا اور جنگل بیابانوں کا تھا، پھر جس دشمن سے مقابلہ تھا اس کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی. اس لیے آپ نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال کو واضح فرما دیا تھا تاکہ وہ دشمن کے مقابلے میں پوری تیاری کر لیں. آپ نے وہ سمت بھی بتا دی جس کی طرف جانے کا ارادہ تھا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ مسلمانوں کی تعداد بھی بہت زیادہ تھی، تاہم ایسا کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا جس میں تمام مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہوں. کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس لیے اگر کوئی شخص جنگ سے غیر حاضر رہتا تو یہی سمجھا جاتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی رہے گا اور وحی کے بغیر اس کا معاملہ آپ کے علم میں نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ غزوہ اس وقت فرمایا جب پھل پک چکے تھے اور درختوں کے سائے گھنے اور ٹھنڈے تھے اور میرا زیادہ میلان انہی پھلوں کے سایہ کی طرف تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے مومنوں نے بھی اس غزوے کی تیاری کر لی اور میرا حال تو یہ تھا کہ صبح کو پروگرام بناتا کہ ساری تیاری کروں گا، مگر سارا دن گزر جاتا اور کوئی تیاری نہ کر پاتا اور اپنے دل میں یہ سوچتا کہ میں جب چاہوں گا جہاد میں شریک ہو جاؤں گا کیونکہ میرے پاس تمام وسائل موجود ہیں. میری صورتحال یہی رہی اور لوگوں نے جہاد کی تیاری مکمل کر لی، حتیٰ کہ ایک دن صبح سویرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان کشاں سوئے منزل روانہ ہوئے اور ابھی تک قطن کوئی تیاری میں نہ کر سکا تھا. میں نے کہا کہ 1 یا 2 دن بعد تیاری کر کے آپ کے ساتھ مل جاؤں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے روانہ ہونے کے بعد میں نے تیاری کا پروگرام بنایا مگر پھر بھی کوئی تیاری نہ کر سکا. یہ دن گزر گیا، دوسرے دن کی صبح ہو گئی اور پھر بھی تو کوئی تیاری نہ کر سکا. میری یہی صورتحال رہی اور مجاہد تیز رفتاری کے ساتھ سوئے منزل رواں دوا تھے اور غزوے میں شریک ہونے کا وقت ابھی ختم ہو گیا. میں نے پھر بھی ارادہ کیا کہ سفر پر روانہ ہو جاؤں اور ان سے جا ملوں. اے کاش میں ایسا کر لیتا مگر مجھے اس کی توفیق نہ ملی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تشریف لے جانے کے بعد جب میں لوگوں کو میں نکلتا تو یہ دیکھ کر غمگین ہو جاتا کہ اب اگر کوئی نظر آتا ہے تو ایسا شخص جس پر نفاق کا الزام ہے یا وہ کمزور ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جہاد سے شرکت سے معذور قرار دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رستے میں یاد نہ فرمایا حتیٰ کہ آپ جب تبوک تشریف لے گئے اور وہاں صحابہ کے جلو میں تشریف فرماتے تو آپ نے فرمایا ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک کو کیا ہوا؟ بنو سلمہ کے ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول اسے اس کی دونوں چادروں اور اپنے دونوں پہلوؤں کے دیکھنے نے روک لیا. معاذ بن جبل نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا کہ تم نے بہت بری بات کہی، اللہ کی قسم اللہ کے رسول ہمیں اس کے بارے میں خیر کے سوا اور کچھ معلوم نہیں. یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا. کعب بن مالک نے بیان کیا کہ مجھے یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک سے واپسی کا سفر شروع فرما دیا تو مجھ پر غم و اندوہ کی کیفیت چھا گئی اور میں جھوٹے ہیلے بہانے سوچنے لگا اور دل میں کہنے لگا کہ کل آپ کی ناراضگی سے کس طرح بچوں گا. اور اس کے بارے میں اپنے گھر کے ہر صاحب رائے سے شخص سے مدد بھی لینے لگا اور مجھے یہ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لانے ہی والے ہیں. تو جھوٹے ہیلے بیانوں کا خیال باطل میرے دل سے محو ہو گیا اور مجھ پر حقیقت آشکار ہو گئی کہ جھوٹ بول کر کبھی بھی آپ سے نہیں بچ پاؤں گا. لہٰذا میں نے آپ سے سچ بولنے کا پختہ ارادہ کیا. بالآخر وہ صبح جان نواز آ پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. آپ کا معمول تھا کہ آپ سفر سے جب واپس آتے تو سب سے پہلے مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کرتے، پھر لوگوں کے سامنے بیٹھ جاتے. اس سفر سے واپسی پر جب آپ نے ایسا کیا تو پیچھے رہ جانے والوں نے آ کر آپ کے سامنے قسمیں کھا کھا کر اپنے عذر پیش کیے جس کا ہم تذکرہ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں.
ان لوگوں کی تعداد 80 سے کچھ زیادہ تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری عذر قبول فرمائے اور ان کے لیے بخشش کی دعا کی، ان کی باطنی حالتوں کو اللہ کے سپرد فرما دیا۔ حتیٰ کہ میں نے بھی آپ کی خدمت اقدس میں حاضری دی، میں نے سلام عرض کیا تو آپ اس طرح مسکرائے جس میں ناراضگی کی آمیزش تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا تعال، آگے آ جاؤ۔ میں آگے گیا، آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ نے فرمایا ما خلفک الم تکن قد استمر ظہرک، تم جہاز سے پیچھے کیوں رہے؟ تمہارے پاس سواری موجود نہیں تھی؟ میں نے عرض کی اللہ کے رسول، اللہ کی قسم، اگر میں دنیا میں کسی اور شخص کے سامنے بیٹھا ہوتا تو یقیناً کوئی جھوٹا عذر پیش کر کے ناراضگی سے بچ جاتا، کیونکہ مجھے بحث و تکرار کرنے میں بڑا ملکہ حاصل ہے۔ لیکن اللہ کی قسم مجھے یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں آپ کے سامنے جھوٹ بول کر کوئی ایسی بات کروں گا کہ آپ مجھ سے خوش ہو جائیں تو عن قریب اللہ آپ کو مطلع فرما دے گا اور آپ کو مجھ سے ناراض کر دے گا، اور اگر میں آپ سے سچی بات کروں تو یقیناً آپ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن اس صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ سے اچھے انجام کی امید ہے۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی عذر نہ تھا، اللہ کی قسم میں اتنا طاقتور خوشحال پہلے کبھی نہ تھا جتنا میں اس وقت ہوں، آپ اس سے، اور جس وقت میں آپ سے پیچھے رہا۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما ھذا فقد صدق فقم حتی یقضی اللہ تعالی فیک، یعنی اس شخص نے اس سچی بات کی، فرمایا تم جاؤ، تم یہاں سے جاؤ، کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں فیصلہ فرما دے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا تو میرے ساتھ بنو سلمہ کے کچھ لوگ بھی کھڑے ہو گئے اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلے آئے اور مجھے کہنے لگے اللہ کی قسم ہمیں نہیں معلوم تھا کہ آپ نے اس سے پہلے کبھی کوئی گناہ کیا ہو، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عذر کیوں نہیں پیش کر سکے جیسے عذر جہاد سے پیچھے رہ جانے والوں نے دوسرے لوگوں نے کیا؟ تمہارے اس گناہ سے معافی کے لیے تو یہ بات کافی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری بخشش کی دعا فرما دیتے۔ حضرت کعب نے فرمایا اللہ کی قسم میری سچائی پر وہ اس قدر مسلسل مجھے ملامت کرتے رہے کہ میرے جی میں آیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس جا کر اپنی بات کی تکذیب کر دوں، لیکن پھر میں نے ان لوگوں سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اس طرح کا معاملہ کسی اور کے ساتھ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں، اس طرح کا معاملہ 2 اور لوگوں کے ساتھ پیش آیا، یعنی وہ 2 اور صحابہ بھی تھے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، آگے فرماتے ہیں اور انہوں نے بھی وہی بات کی جو تم نے کہی ہے اور ان سے بھی وہی کہا گیا جو تم سے کہا گیا ہے۔ میں نے پوچھا وہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا ایک مرارہ بن ربیع عمری اور دوسرے حلال بن امیہ واقفی ہیں۔ انہوں نے ایسے 2 نیک آدمیوں کا نام لیا جنہیں غزوہ بدر میں شرکت کی شہادت حاصل ہوئی تھی، یعنی وہ 2 بدری صحابی تھے، بڑے جرنل تھے اور میرے لیے وہ نمونہ تھے۔ جس وقت انہوں نے ان دونوں کے نام میرے سامنے ذکر کیے تو میں اپنے سابقہ موقف پر جم گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہم تینوں سے مسلمانوں کو گفتگو کرنے سے منع فرما دیا کہ مدینہ کا کوئی مسلمان ان 3 لوگوں سے بات بھی نہیں کرے گا، جس کی وجہ سے لوگوں نے کنارہ کشی کر لی اور ہمارے لیے بالکل ہی بدل گئے، حتیٰ کہ مجھے زمین میں اجنبی محسوس ہونے لگی، گویا یہ کہ وہ زمین جیسے تھی ہی نہ تھی جسے میں جانتا تھا۔ 50 راتیں ہم پر اس طرح گزری، میرے دوسرے ساتھی تو عاجز ہو کر اپنے گھروں میں بیٹھے روتے رہے، لیکن میں بالکل جوان اور تندرست اور توانا تھا، لہٰذا میں مسلمانوں کے ساتھ نماز میں حاضر ہوتا رہا اور بازاروں میں آتا جاتا رہا، لیکن مجھ سے کوئی بھی بات نہ کرتا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس وقت حاضر ہوتا جب نماز سے فراغت کے بعد آپ اپنی مجلس میں تشریف فرما ہوتے، میں سلام عرض کرتا اور اپنے دل میں کہتا کہ سلام کے جواب نے آپ نے مبارک لبوں کو جنبش دی یا نہیں دی، یا پھر میں آپ کے قریب ہی نماز پڑھتا اور نظریں چرا کر آپ کی طرف دیکھتا کہ جب میں نماز میں مشغول ہوتا ہوں تو آپ میری طرف دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ واہ کیا محبت تھی صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور جب میں آپ کی طرف دیکھتا تو آپ مجھ سے اعراض فرما لیتے، حتیٰ کہ جب میرے ساتھ مسلمانوں کو یہ بائیکاٹ طول اختیار کر گیا تو ایک روز میں ابو قتادہ کے باغ کی دیوار پھاند کر اندر چلا گیا، وہ میرا چچا زاد بھائی اور محبوب ترین دوست تھا، میں نے اسے سلام کہا لیکن اللہ کی قسم اس نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ یہاں پر آپ صحابہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی دیکھیے کہ قریبی رشتہ دار بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی کوئی سلام دعا نہیں، بس جواب ہی نہیں دیتے اس کو۔ میں نے اس سے کہا ابو قتادہ تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں کیا تو جانتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں؟ وہ خاموش رہا۔ میں نے دوبارہ قسم دے کر پوچھا، وہ پھر بھی خاموش رہا۔ میں نے تیسری بار قسم دے کر جب یہی سوال دہرایا تو وہ پھر بھی خاموش رہا اور اس نے صرف اس قدر کہا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس سے میری آنکھیں اشکبار ہو گئیں اور میں دیوار پھاند کر لوٹ آیا۔ قسمیں دیں انہوں نے لیکن صحابی بولے نہیں آگے سے۔ اتباع، پیروی، اطاعت اسے کہتے ہیں۔ ایک دن میں مدینہ کے بازار میں جا رہا تھا، میں نے اہل شام کے کسانوں میں سے ایک کسان کو یہ کہتے ہوئے سنا جو مدینہ میں کھانا بیچنے کے لیے
لایا تھا، کون ہے جو کعب بن مالک کی طرف میری رہنمائی کرے؟ لوگ اشارے سے اسے میرے پاس بتانے لگے، وہ میرے پاس آ گیا اور اس نے مجھے غسان کے بادشاہ کا خط دیا۔ میں نے خط پڑھا ہی تھا، میں پڑھا لکھا تھا، اس لیے جب میں نے پڑھنا شروع کیا تو اس نے لکھا، اما بعد ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ تمہارے ساتھی نے تم پر ظلم کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں ذلت کے گھر میں رہنے یا ضائع ہونے کے لیے پیدا نہیں کیا، لہٰذا تم ہمارے پاس چلے آؤ اور ہم تم سے پوری ہمدردی کریں گے۔ جس وقت میں نے یہ خط پڑھا تو یہ کہا کہ یہ بھی ایک آزمائش ہے کہ میں نے اسے تنور میں ڈال دیا، جلا دیا۔ جب 50 دنوں میں سے 40 دن گزر گئے تو میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کا ایک پیغام آیا کہ تم اپنی بیوی سے علیحدگی اختیار کر لو۔ میں نے پوچھا اسے طلاق دے دوں یا کیا کروں؟ اس نے کہا نہیں، طلاق نہ دو بلکہ اس سے دور رہو اور اس کے قریب نہ جاؤ۔ آپ نے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کی طرف بھی اسی طرح کا پیغام ارسال فرمایا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا اپنے گھر والوں کے پاس چلی جاؤ اور انہی کے پاس رہو حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کا جو فیصلہ چاہے فرما دے۔ ہلال بن امیہ کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اللہ کے رسول، ہلال بہت ہی بوڑھے ہیں، ان کے پاس کوئی خادم نہیں ہے، کیا اگر میں ان کی خدمت کروں تو یہ بات آپ کو ناپسند ہے؟ فرمایا لا ولیکن لا یقربنک، یعنی لا یقربنک، یعنی یہ نہیں لیکن وہ تمہارے قریب نہ آنے پائے، یعنی وہ مقاربت رشتہ قائم نہ ہو۔ اس نے جواب دیا، اللہ کی قسم اب ان میں سے کسی چیز کی طرف حرکت کی طاقت ہی نہیں۔ اللہ کی قسم جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے ان کا سارا وقت روتے ہوئے گزرتا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھی میرے گھر والوں نے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی بیوی کے بارے میں اجازت حاصل کر لو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہلال بن امیہ کی بیوی کو ان کی خدمت کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ میں نے جواب دیا نہیں، اللہ کی قسم میں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب نہیں کروں گا، میں جوان آدمی ہوں، جب اجازت طلب کروں تو مجھے معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کیا جواب دیں۔ اس طرح 10 راتیں اور گزر گئیں، اس وقت سے لے کر اب تک پوری 50 راتیں ہو گئی تھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہم سے ہم کلام ہونے سے منع فرمایا تھا۔ 50ویں رات کی صبح کی نماز میں اپنے گھر میں ایک گھر کی چھت پر ادا کی اور اس حالت میں بیٹھا ہوا تھا کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں ذکر فرمایا، میرا دل بھی مجھ پر تنگ ہو گیا اور زمین بھی اپنی تمام تر وسعتوں کے بعد تنگ ہو گئی۔ آپ خود سوچیں، 50 دن کسی آدمی سے کوئی بات نہیں کر رہا، اس کا بائیکاٹ ہو چکا ہے۔ اچانک میں نے ایک پکارنے والے کی آواز سنی جو کوہ صلح پر چڑھ کر بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اے کعب بن مالک تمہیں بشارت ہو۔ میں اسی وقت سجدے میں گر گیا اور معلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ قبول کرتے ہوئے پریشانی کو دور فرما دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر سے فراغت کے بعد لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری توبہ کو قبول کر لیا ہے۔ لوگوں نے ہمیں خوشخبری سنانے کے لیے آنا شروع کر دیا۔ خوشخبری سنانے والے میرے دوسرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی گئے۔ ایک شخص نہایت تیزی سے میری طرف دوڑتا ہوا آیا، اسلم قبیلے کا ایک شخص میری طرف دوڑتا ہوا آیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس کی آواز گھوڑے سے بھی تیز رفتار تھی۔ پس جب میرے پاس وہ شخص آیا جس کی خوشخبری کی آواز تھی میں نے سنی تو میں نے اس خوشخبری سنانے کے بدلے میں اپنے جسم کے دونوں کپڑے اتار کر اسے پہنا دیے۔ اللہ کی قسم اس روز ان کے علاوہ میں کسی اور چیز کا مالک بھی نہیں تھا، میں نے 2 کپڑے مستعار لے کر پہنے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی کثرت سے چل پڑا۔ رستے میں لوگ فوج در فوج ملتے اور توبہ کی قبولیت پر مبارکباد دیتے۔ یہ کم بات نہ تھی کہ 3 صحابہ کی توبہ کی قبولیت کا اعلان قرآن میں آ گیا اور وہ تا قیامت پڑھا جائے گا۔ وہ علی الثلاثۃ الذین خلفوا، جب بھی یہ ثلاثہ کا لفظ پڑھا جائے گا تو اس سے مراد وہ 3 ہی آدمی ہیں اور کوئی چوتھا نہیں۔ پوری کائنات آنے والوں میں اور گزری ہوئی میں بس وہ 3 آدمی، وہی 3 آدمی ہیں، وہی 3 بزرگ ہستیاں ہیں کہ جن کی توبہ کی قبولیت کا اعلان اللہ نے قرآن میں فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ کو شرف قبولیت سے نوازا ہے۔ حتیٰ کہ میں مسجد نبوی میں داخل ہو گیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور لوگ آپ کے ارد گرد حالہ کیے ہوئے تھے۔ پس طلحہ بن عبید اللہ لپکتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور مجھ سے مصافحہ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ اللہ کی قسم مہاجرین میں سے ان کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوا۔ کعب طلحہ کی اس بات کو کبھی فراموش نہیں کرتے، یعنی انہوں نے ان کی جو ان کا جسچر تھا ان کو بہت پسند کیا۔ حضرت کعب بیان فرماتے ہیں کہ جب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا تو اس وقت خوشی سے آپ کا چہرہ اقدس دمک رہا تھا۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ دن مبارک ہو، جب سے تمہاری ماں نے تمہیں جنم دیا ہے یہ تمہاری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول یہ خوشخبری آپ کی طرف سے ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو
آپ کا چہرہ اقدس اس طرح گلنار ہو جاتا گویا کہ وہ چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور اس سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ آپ اس وقت خوش ہیں۔ جب میں آپ کے سامنے بیٹھ گیا تو میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میری توبہ کا یہ بھی حصہ ہے کہ میں اپنا سارا مال اللہ اور اس کے رسول میں صدقہ کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اپنا کچھ مال اپنے لیے رکھ لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی میں اپنا وہ حصہ رکھ لیتا ہوں جو خیبر میں ہے۔ پھر میں نے عرض کی، اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نجات سچ بولنے کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، اس لیے یہ بھی میری توبہ کا ایک حصہ ہے۔ جب تک میری زندگی ہے میں ہمیشہ سچ بولتا رہوں گا۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وعدہ کا ذکر کیا، میں نہیں جانتا تھا کہ مسلمانوں میں سے کسی پر اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کے صلے میں وہ بہتر انعام عطا فرمایا ہوگا جس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نوازا ہے۔ اللہ کی قسم، جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا ہے، اب تک میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور مجھے امید ہے کہ باقی زندگی میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے اس سے محفوظ رکھے۔ یہ وہ 3 صحابہ تھے جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور ان کی کیفیت کا احاطہ بھی کیا کہ زمین تمام تر وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تھی۔ 50 راتیں جن سے کوئی بات کرنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، اور سب سے بڑی بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہستی تھی وہ بھی اب آپ کو ان کو سلام کا جواب نہیں دے رہی تھی، تو جن سے شدید محبت تھی۔ تو یہ واقعی ایک مشکل امر تھا ان صحابہ کے لیے، لیکن اللہ نے ان پر بڑا انعام و اکرام کیا۔ انشاءاللہ ہم اگلی آیات کا تذکرہ اس میں کریں گے۔ یہاں میں آخر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا کہ غزوے کے لیے نکلنے کی جزا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی سرزنش کی کہ جو اہل مدینہ اور گرد و نواح کے قبائل عرب میں سے تھے، اور وہ غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہ گئے تھے، اور جو آپ کو تکلیف پہنچی اس میں شریک ہونے اور غم خواری کرنے کی بجائے اپنی جانوں کو زیادہ عزیز رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا، لا یصیبہم ظمأ ولا نصب ولا مخمصۃ فی سبیل اللہ ولا یطؤون موطئا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ بے شک انہیں اللہ کی راہ میں جو تکلیف پہنچتی، پیاس کی یا محنت کی یا بھوک کی، یا وہ ایسی جگہ قیام کرتے جو کافروں کو مرعوب کر دے، ولا ینالون من عدو نیلا، اور دشمن سے جو بھی کامیابی حاصل کرتے یا غلبہ پاتے یا ان کے اعمال کی وجہ سے ان کی مقدور میں نہیں ہے بلکہ ان سے رونما ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اعمال صالحہ اور ثواب جزیل میں لکھ لیتا ہے۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انشاءاللہ جی یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا آخری آیات کی طرف۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین حنیف پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم تسلیما کثیرا، آمین یا رب العالمین۔